ایک جنگل میں بہت سے پرندے مل کر رہتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ اسی جنگل میں ایک چڑیا سب کے دکھ درد میں کام آتی تھی۔ ایک دن چڑیا نے درخت کے نیچے دو بڑے حکیموں کو باتیں کرتے دیکھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ کہیں یہ ہمیں پکڑنے کا منصوبہ تو نہیں بنا رہے۔ پھر جب اس نے ان کی باتیں غور سے سنی تو پتہ چلا کہ وہ جڑی بوٹیوں کی تلاش میں یہاں آئے ہیں۔ ان کے سامنے مختلف قسم کے بیج، پھول، پتے اور جڑی بوٹیاں پڑی تھیں۔ چڑیا نے ان کی باتیں غور سے سنی کہ کون سی جڑی بوٹی کس بیماری کے علاج میں کام آتی ہے۔ حکیم ان کو اسی درخت کے نیچے محفوظ مقام پر رکھ کر مزید جڑی بوٹیوں کی تلاش میں چلے گئے۔ چڑیا نے سب جڑی بوٹیوں میں سے تھوڑی تھوڑی اپنی چونچ میں رکھ لی تاکہ ضرورت کے وقت کام آ سکے۔ ایک دن چڑیا کے گھر بھی فاختہ آئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے بچے کی ٹانگ شدید زخمی ہے۔ چڑیا نے اسے جڑی بوٹی دی اور کہا اس کو لگانے سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ چند دن بعد بھی فاختہ کا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس نے سب پرندوں کو بتایا۔ اس طرح جب بھی کسی جانور کو تکلیف ہوتی تو وہ چڑیا کے بچے کے پاس پہنچ جاتے اور ساتھ کوئی تحفہ لے جاتے۔ اس طرح چڑیا لالچی ہو گئی۔ اب جو کوئی بھی اسے تحفہ نہ دیتا وہ اس کا علاج بھی نہ کرتی۔ چڑیا اسے بہت سمجھاتا کہ تمہیں لالچ نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ اس کی بات نہ مانتی۔ ایک دن بی بطخ کی طبیعت خراب ہونے پر کوا اس کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے لیے تحفہ نہیں لائے تو اس نے اس کی مدد بھی نہ کی۔ کوا مایوس ہو کر چلا گیا۔ چڑیا کے دو پیارے بچے بھی تھے۔ وہ انہیں سمجھاتی کہ زیادہ دور مت جایا کرو۔ ایک دن چڑیا دانا دن کا چگنے گئی ہوئی تھی۔ بچے اڑتے اڑتے دور نکل گئے۔ جب چڑیا واپس آئی تو بچوں کو نہ پا کر بہت پریشان ہوئی۔ آس پاس ہر جگہ تلاش کیا لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس نے ساری رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوئی تو بچوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے مرغابیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کل ندی کے اوپر سے اڑتے ہوئے پانی میں گر گئے تھے۔ بی بطخ نے ان کو نکال لیا۔ اب وہ اس کے گھر میں آرام سے سو رہے ہیں۔ چڑیا بی بطخ کے گھر پہنچی اور بچوں کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بطخ سے معافی مانگی کہ آئندہ وہ سب کا علاج کرے گی اور اس کے بدلے میں کسی سے کوئی تحفہ نہیں لے گی۔